ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر امتیاز مکمل کریں اپنی بات. آپ اور اس آپریشن میں آئی ایس آئی کی ایڈوائس ہو سکتی ہے, ان کی ان پٹ ہو سکتی ہے انٹیلیجنس, لیکن ان کی ڈیسیژن میکنگ میں جی ایچ کیو میں ڈیسیژن میکنگ جی ایچ کیو میں ہو گیا. اچھا ایک سیکنڈ جی. اور ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیا گیا جیسے میں نے کہا, اور یہ میں مینٹین کر رہا ہوں کہ جو جناب پور کے نقشے نکلے تھے وہ پلانٹڈ تھے, جس کو جنرل نصیر اختر جو کور کمانڈر ہیں انہوں نے بذات خود اس چیز کو تسلیم کیا کہ وہ پلانٹڈ تھے. انہوں نے کہا کہ پلانٹڈ تھے, بریگیڈیئر آصف ہارون نے کہا پلانٹڈ نہیں تھے, میجر ندیم ڈار نے کہا نہیں تھے پلانٹڈ. تو مطلب کہ obviously there are 2 points of view. نہیں, یہاں پہ کریکشن ہے. بریگیڈیئر ہارون نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ نقشے جو تھے ان کو زبانی بتایا گیا تھا اور یہ پرامس کیا گیا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں, نقشے ہم آپ کو دے دیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے بڑی کلیئرلی کہ جناپور's maps and posters were recovered from MQM unit office کراچی. یہ انہوں نے 24 جون کو میرا خیال میں جو میں نے سنا ہے, نہیں میں تو آپ کو کوٹ کر کے بتا رہی ہوں, ہم نے ریسرچ کیا, ہم ہوائی بات یہاں نہیں کریں. یہاں پہ کنٹرڈکشن یہ بھی ہے, چیز یہ چیک کریں بریگیڈیئر امتیاز, یہ جواب دیں کہ کیا ان کو ان پلانٹ کرنے والے سارے قصے کی خبر ہے؟ انہوں نے پلانٹ کروائے؟ اگر انہوں نے خود نہیں کروائے کس نے کروائے؟ یہ assumption کے تحت میں آپ کو بتاؤں, آرمی میں اس وقت یہ چیز بڑی گرم تھی اور یہ بات چیت ہوتی رہی, اور اس میں یہ واضح کہا گیا لوگوں کے, میرا اپنا امپریشن یہی تھا جو ہمیں مختلف ڈسکشنز میں ملا, کہ یہ پلانٹ نہیں ہوئے تھے. کہاں پوسٹڈ تھے؟ میں کوئٹہ میں میجر جنرل تھا, لیکن میں جی ایچ کیو میں کوئٹہ جی او سی تھا, اور میں آ کے یہ میرے اپنے پارٹیسپیٹ کرتے تھے میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. دوسرے 92 میں میرے اپنے ٹرپس کوئٹہ سے گئے تھے کراچی آپریشن میں حصہ لینے کے لیے, اور میں کراچی بڑا فریکوینٹلی وزٹ کرتا تھا. اسی طرح جنرل مشرف کے تو آپ ڈسکشنز کا کچھ کہہ رہے تھے, میں بتاتا ہوں. جنرل مشرف کے ٹرپس بھی اوکاڑا سے آئے ہوئے تھے اسی آپریشن میں حصہ لینے کے لیے, وہ اوکاڑا میں جی او سی تھے, اور ہم اکٹھے میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے. اس وقت یہ کہا گیا کہ میپس تو ٹھیک نکلے تھے, لیکن کولیشن پارٹنر کہا جاؤ کہتے کہا گیا, ہمارے جو ڈسکشنز تھیں جو عام آفیسرز آپس میں یہ جو سمجھتے تھے ان کو انفارمیشن مختلف سورسز سے ملی ہے. مطلب دیکھیں یہ تو کلیئر ہے کہ ایک سیکنڈ وہ یہ سمجھتے تھے. سر ایک منٹ اگر اجازت دیں, یہ تو کلیئر ہے کہ جو انٹیلیجنس انفارمیشن آ رہی تھی, جو سارے فیکٹس, وہ سب عامی خاکی ہی سے آ رہی تھی اندر. اور یہ چیز جو ہے وہ اس وقت یہی سمجھی گئی کہ نقشے پلانٹڈ نہیں تھے, لیکن چونکہ کولیشن پارٹنر کے اگینسٹ نکل آئی تو جو گورنمنٹ تھی اس کو یہ فکر تھی کہ یہ ہمارے منہ پہ کالک آئے گی کہ بھئی جس کو آپ غدار کہتے ہیں اس کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. حالانکہ گورنمنٹ نے روکا تو نہیں آپ کو. نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ چینل ڈیفرنٹ کام کر رہی تھی. اب مجھے یہ بات مکمل کر لینے دیں. اچھا, یہ آپ کو واضح ہو جائے گا جیسے میں چینل کی بات کرتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں, پچھلے دور حکومت میں جب کیو لیگ بنائی گئی, نیب کے کیسز جو چھوڑے گئے اور ان کو اس کے اوپر جب آپ نے نیب کے کیسز کے اوپر ان کی آرم ٹوسٹنگ کی اور لوگوں کو لا کے اس میں پی پی کے اور نون کے لوگ لا کے بٹھائے, یہ آپ اس کو اگر آپ دیکھیں ریٹروسپیکٹ میں تو یہ ایڈوانس پیمنٹس ان کو کی گئی تھی. جو نیب کا پیسہ کھائے ہوا تھا لوگوں نے, وہ ان کو بخشا گیا. کیا یہ اس پیمنٹ سے بری پیمنٹ تھی؟ تو یہ تو سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں یہی بتانے لگا ہوں, یہ نہ کہ آرمی بھی اس کو گیم کھیل رہی ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں جو بات جس پہ لا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے, اب اس چیز میں جنرل پرویز مشرف ملوث تھے کمپلیٹلی. میں یہ آپ کو بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جب تک ٹاپ مین سے نیچے نہ چیز آئے اس کے بغیر یہ چلتی نہیں ہے. اور اگر اس وقت پیسہ دیا گیا ہے یا کچھ کیا گیا ہے تو یہ کہیں کہ غلام اسحاق خان اس میں ملوث نہیں تھی یا ان کو پتہ نہیں تھا, میں ماننے کو تیار اچھا نہیں. یہ تو ساری چیز جو ہے, اچھا نہیں, جو سوال اٹھتا ہے سر یہ ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کہ ایک سویلین ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اور ایک جو ملٹری جو آرمی چیف ہے. یہ تو تاریخ سر تاریخ بھری ہوئی ہے ہماری ان ایگزامپل سے کہ آرمی چیف جب ہیڈ بن جاتا ہے, جب تسلط اپنے آپ کو کرتا ہے, پھر تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. سویلین بادشاہ تو نہیں بن سکتا نا وہ اس طرح کے. آپ دیکھیں آپ نے جب آپریشن ایکسٹینڈ کیا, آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم لائے تھی ان کی پی ایم ایل این کی, لیکن وہ روک تو نہیں پائے, انہوں نے روکا تو نہیں. آپ بتائیں جی, آپ کس پہ کیا مجھے یہ بات روک سکتے نہیں تھے. آپ دیکھیں کہ جب روک سکتے نہیں تھا, میں آپ کو بتاؤں بڑا چھوٹی سی مثال. جب نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کی گئی ہے اور اس کے بعد الیکشن ہوئے اور بے نظیر کی گورنمنٹ آنی شروع ہوئی, جنرل آصف نواز کا انتقال ہو گیا اس پروسیس میں. نواز شریف اور شہباز شریف چھپتے پھر رہے تھے کہ ان کے اوپر قتل کا الزام نہ لگ جائے کیونکہ ان کی دشمنی تھی.
लेकिन मेरी यार सुने सर, इतनी मैं अगर माजरत के साथ कहूं, इतनी बेबुनियाद बात थी कि सिविलियंस को डरा के रख छोड़ा था बगैर वजह के। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। जी बताइए। अगर आप बोलेंगी फिर मैं नहीं बोल सकूंगा। नहीं सर, आप बोले, आप हमें इजाजत दें, बात मुकम्मल हो जाए, फिर आप जरूर करेंगे। बोले जी। उन्होंने जनरल वहीद काकड़ के पास आके कहा कि जी हम हाथ जोड़ते हैं, या आप उनसे पूछें, ये ही नोज दैट। उन्होंने खुद बताया कि ये दोनों ने आके जनरल वहीद काकड़ को कहा कि जी खुदा का वास्ता है कोई बाहर से पैथोलॉजिस्ट मंगवा के तो इनका पोस्टमार्टम करवाएं आप दोबारा, अगर यहां पे किसी को करवाया ये हमारे ऊपर आ जाएगा। प्रूव्स द पॉइंट, द किंग इज द देखें बिल्कुल, तो मैं वही पॉइंट आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ के मुकाबले में जनरल आसिफ नवाज की पोजीशन ऐसी थी नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर प्रिवेल कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। नाजरीन, एक ब्रेक के बाद आते हैं और फिर ब्रिगेडियर इम्तियाज कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनते हैं एक ब्रेक के बाद।